سرور انبیاء صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ بالکل۔ احتجاج سے پہلے کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے؟ وہ نہیں کرتا جی ڈیل۔ انٹرنیشنل سپورٹ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے۔ عمران خان کو سائڈ پہ کر دیں، جس کے نواسے ہیں کیا وہ ہاتھ ڈالیں گے ان نواسوں پر؟ یار اے جیڑا نا میں یہ سوال جو ہے نا جعفری صاحب کہہ پاکستان کو ترقی اس وقت ملنی ہے جب آئی کے نے سٹیبل ہونا ہے، اور جب آئی کے نے سٹیبل ہونا ہے تو پاکستان نے خود بخود اس کے ساتھ آگے بڑھ جانا۔ زمین ہلے گی، وہ ذرا زیادہ ہوگی، ریکٹر سکیل پہ اس کی شدت تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ جمائمہ کے عادات عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہے، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس کرنا ہے اور ان کے بیٹوں کا ذائچہ، کہ کیا اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں یا پاکستان آنے پر ان کو کوئی مشکلات ہیں تو کیا وہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا گرفتاری ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا بین الاقوامی مدد ساتھ لے کے آ رہے ہیں یا اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی تحریک جو شامل ہوں گے تحریک میں نہیں ہوں گے، وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں جی خان کو جو سا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وہ ہے، یعنی کہ اوورسیز پاکستانیز کا بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ انٹرنیشنل سپورٹ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا، یہ انٹرنیشنل سپورٹ کا مطلب پاکستانیوں ہی کا ڈائسپورا جو ہے نا وہ کرے گا، اور اس میں بہت بڑا ڈینٹ ڈالیں گے یہ قاسم اور سلیمان۔ آئیں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ڈینٹ بہت بڑا ڈالیں گے۔ عمران خان کو سائڈ پہ کر دیں، جس کے نواسے ہیں کیا وہ ہاتھ ڈالیں گے ان نواسوں پر؟ سر ہو نہیں سکتا کہ یہ گرفتار کر لیں، مجھے تو گرفتار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ ڈائریکٹلی جو پوچھنا چاہ رہے تھے میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ نواسے واسے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سر، اگر جمائمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو پھر ہم ڈاؤٹ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہو جائے گا جو بھی ہونا ہوگا، گاڈ ہیز ہز اون پلان۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئی کے کی فیملی اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور آئی کے کی فیملی اس کو سپورٹ کرے گی، اور ایسی صورت میں بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ جمائمہ کے عادات عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اب تو وہ جو میں نے ڈیورس ہو پہلے گئی ہے، بھی ایک پہلے دفعہ پہلے بھی جو ہے نا آپ کو ڈیورس ہو گئی ہے تب بھی، لیکن یہ ہے کہ جب نکاح میں ہوتے ہیں تو انرجی سپورٹ کرتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ نکاح کی انرجی تو بشرا بی بی جو ہے وہ ان کی ہے، اور بڑی نیک خاتون ہے اور بہت اچھی خاتون ہے اور بڑی روحانی خاتون ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے جس کی زندگی دنیا عزت کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جو رسپیکٹ کرتے ہیں نا، ان لوگوں کی جو رسپیکٹ کرتے ہیں جو اللہ کے نور سے روشن ہے، تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی جو ہے وہ انرجیز کو آنر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت شاندار عورت ہے۔ اب آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا جمائمہ کی انرجی، تو وہ اس طرح سپاؤس والی انرجی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ویسے اگر میں دیکھوں جمائمہ کے جو عادات، جو پہلے کبھی ہمارے پاس اس کا ڈیٹا تھا، میں نے دیکھا ہوا، میں نے نکالا تھا اپنی ڈیٹا بیس سے، تو اس کی روشنی میں اگر میں دیکھوں تو ان پرسن جمائمہ از گیٹنگ مور اسٹرانگر۔ اچھا، مور اسٹرانگر کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کی وائس بڑی کلوزلی سنی جائے گی، اینڈ شی ول بی سم تھنگ۔ وائٹ ہاؤس تک سنی جائے گی۔ دیکھتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں تو چلیں کیا کہہ سکتے ہیں سر، وہ حاجی ٹرمپ صاحب جو ہے نا، وہ ان کا استغفر اللہ، استغفر اللہ کی مطلب حاجی یہ بناتے ہیں سر۔ سر جی میری بات سنیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن چلیں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ اوفینڈ کر جائے، لیکن میرے استاد تھے، اللہ جنت نصیب کرے، کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے، دلدار پرویز بھٹی صاحب۔ ٹھیک ہے، میں ان سے کچھ عرصہ پڑھا بھی ہوں۔ دلدار پرویز بھٹی صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا جو پی ٹی وی پہ بھی چلتا رہا ہے اور لوگوں کو اب شاید یاد ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک، بلکہ پنجابی میں سناتا ہوں جو ان کا لہجہ تھا،
کہتے ہیں کہ ایک انے فقیر دے ٹھوٹے چو کسی نے پیسے چک لے تو انہیں آواز دی تھی وہ حاجیہ ایڈا ظلم نہ کر. تو اس نے پیچھے مڑ کے کہا تینوں کیویں پتہ لگا میں حاجی ہاں؟ اس نے کہا ایڈا ظلم کوئی حاجی کر سکتا ہے. جب ایک اس کو سیریسلی، یہ مذاق اپنی جگہ لیکن اس کو سیریسلی سمجھیے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو تقوی کا غرور ہے نا یہ انسان کو لے بیٹھتا ہے. جب انسان کو لگتا ہے نا میں حاجی، میں پاک، میں نمازی، میں حافظ، میں فلانا، باقی سارے گناہ گار، تو وہ باقیوں کو نا وہ جو ہے نا نیچے سمجھنے لگ جاتا ہے. اس لیے ٹرمپ جو کہ اس کی، میں اسلامی شاعر کو مطلب میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ہم سب لوگوں کو وہ سمجھ رہا ہے نا کہ وہی کچھ ہے اور باقی کوئی نہیں، بالکل باقی سب قومیں جو ہے نا وہ اس کے پیر کے نیچے ہیں، میں پاکستان سب سے دنیا کا سب سے طاقتور آدمی اور یہ وہ جو اس کے دماغ میں ہے، تو اس کائنڈ آف کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور باقیوں کو کمتر سمجھتا ہے، تو اللہ اس کو نیچے لے آئے. بالکل. تو وہ کسی کی بات نہیں سننے لگا، وہ تو نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا سر، خان صاحب کا راج یوگ کی بات کریں بنا تو ہوا وہ سر، ابھی وہ تک نہیں ہے؟ جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں. راج یوگ کیا کہ 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ٹائم ہوتا ہے نا کہ اتنے مہینے کے لیے یا اتنے اس کے راج لیے. یوگ عموماً جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. وہ پارشل راج یوگ ہوتے ہیں، پرماننٹ راج یوگ ہوتے ہیں. پرماننٹ راج یوگ جو ہے نا وہ 3 سے 7 سال تک کے درمیان کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا امپیکٹ بڑے لمبے عرصے تک رہتا ہے کیونکہ اس دوران میں کام بڑے ہو جاتے ہیں، اس کا امپیکٹ آتا رہتا ہے بہم. لیکن یہ جو پارشل راج یوگ ہے وہ 40 دن کا، 45 دن کا بھی ہوتا ہے، 2 مہینے کا بھی ہوتا ہے. تو یہ پارشل نہیں ہے، یہ کمپلیٹ رائز ہے، یہ فل رائز جسے کہتے ہیں. تیسرا راج یوگ. تیسرا راج یوگ یہ فل رائز ہے. یہ جب تک یہ رائز آنا نہیں ہے انہیں ختم نہیں ہونا، یہ کر کے جانا. ٹھیک. گاڈ ہیز ہز اون پلان سر. بیٹوں کے اعداد خان صاحب کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھے نہیں ہیں جی، میرے پاس تو ان کا صرف نام ہے یا ان کی مدر نیم ہے، میں نے اس کی روشنی میں دیکھا ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اعداد؟ پاکستان کی اعداد آئی کے ساتھ ہے سر. پاکستان کو آزادی اس وقت ملنی ہے جس وقت آئی کے نے آزاد ہونا ہے. پاکستان کو ترقی اس وقت ملنی ہے جب آئی کے نے سٹیبل ہونا ہے. اور جب آئی کے نے سٹیبل ہونا ہے تو پاکستان نے خود بخود اس کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے. پاکستان اور آئی کے اعداد میں نے نہیں جوڑے. انرجی پیٹرنز میری مرضی سے نہیں چلتے، میرے کہے کی میری بات کرنے کی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ کائنات کا مالک ہے جس کی ساری چیزیں ہیں، اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں. میری اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھیے. اس لیے آپ بار بار کہتے ہیں کہ آئی کے از کمنگ. آئی کے از کمنگ کیونکہ مجھے بڑا یقین ہے کہ پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے. اور تیسرا ارشد شریف، مجھے اس کے قاتل جو ہے نا وہ کٹہرے میں آتے ہوئے نہیں بلکہ سزا بھگتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن، آپ کو لگ رہا ہے کہ 14 اگست کوئی ایسی زبردست تحریک چلے گی جس سے عمران خان صاحب کو دیکھیں سپورٹ ملے گی؟ مجھے سپورٹ کی تو چلے آئیڈیا ہے، لیکن یہ ہے کہ 14 اگست سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ زمین ہلنا شروع کرے گی، تیز ہلنا شروع کرے گی. اس کو آپ زلزلہ کہہ لیں، سیاسی زلزلہ کہہ لیں، اس کے آنے کے تو چانس ہے. ریکٹر سکیل پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زلزلہ جو ہے نا وہ انرجی پیٹرنز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہلے گی وہ ذرا زیادہ ہوگی، ریکٹر سکیل پہ اس کی شدت تھوڑی سی زیادہ ہوگی. یعنی کہ خان صاحب کو اس ٹائم پہ روحانی طاقتیں ہی سپورٹ کر رہی ہیں جو اللہ یہ اس طرح کا ہوگا؟ اللہ ہے اور کون ہے. میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اس بات کو جتنا میں پڑھتا ہوں جتنا مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ اس کو جنگلوں میں نہیں لے گیا، اللہ اس کو جیلوں میں لے گیا. بالکل. وہ جلا وطنی نہیں اس نے کاٹی، اس نے جیل کاٹ لی. یہ تو ہوتا ہے اور یہ ہوگا. احتجاج سے پہلے کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے؟ وہ نہیں کرتا جی ڈیل. کوئی ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ احتجاج کے وہ کرنے سے پہلے آپ ایک ڈیل کر لیں، کوئی ڈیل کے دروازے کھل جائیں. وہ ان کی ہوگی، آئی کے کی نہیں ہوتی جی. لاسٹ میں سر حکومت کا کتنا ٹائم ہے؟ یار جیڑا نا میں یہ سوال جو ہے نا جعفری صاحب کے ادھر رہ دو.
نہیں سر آج تے دسو ہی صحیح. سر اللہ کی مرضی, مجھے نہیں لگتا, مجھے یہ حکومت سٹیبل نہیں نظر آتی, لیکن پھر اتنا ٹائم نکال گئی. میں تو اپنی انرجیز کو پڑھتا ہوں, اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر. میں اس کو جتنا جانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے ان کے لیے سروائیول. جو وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے ایک بات کی سب سے زیادہ جو انرجیز نظر آ رہی ہیں, ان کے آپس کی لڑائیاں بہت بڑھ جائیں گی. اتحادی جو حکومت کے اتحادی ہیں نا, ان کی آپس میں دراڑیں پڑنے جا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے وہ فیویکول تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہے. آگے اللہ کی مرضی. شہباز شریف اور کا ذائچہ اور زرداری صاحب کا ذائچہ اگر دیکھیں تو اس ٹائم ٹینشن میں ہیں یا آگے دونوں کے ریلیکس ہے؟ ذائچے ٹینشن ہے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ٹھیک کہ ہے, کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے. دیکھتے ہیں, اللہ بہتر کرے گا. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کے حوالے سے جب بھی سوال پوچھتا ہوں تو جعفری صاحب مسکرا کے جواب دے دیتے ہیں, اور الیکشن کی بات کریں تو الیکشن ابھی عادات جو ان سے اس طرح کے نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں جی آگے. نہیں, الیکشن کے چانسز تو ہیں لیکن ابھی ٹائم لگ سکتا ہے. الیکشن کا ڈینائل نہیں ہے, لیکن الیکشن کے انرجی پیٹرنز وہیں اسٹیبل ہیں. تھوڑے بہت کم ہوئے تھے, پھر بڑے تھے, پھر اب پھر کم ہو گئے. لیکن اللہ کی مرضی, اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. سر ایک چیز, 2025 کا ہاف تو گزر گیا, اب ہاف آپ نے کہا تھا بہت خطرناک ہے. کن کن کے لیے؟ بہت سارے لوگوں کے ظالموں کے لیے. اس وقت جو ہے نا, یہ پوری دنیا میں 2025 گری ہوئی طاقتوں کو, جو گرے ہوئے طبقے ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کرے گا. اینڈ یو ول سی اٹ. گرے ہوئے طبقے یعنی کہ کمزور طاقتور ہو کمزور لوگ طاقتور ہو رہے ہیں. اور آپ کو طاقتور آوازیں اٹھنی شروع ہوں گی دنیا کے ان ملکوں میں جن کو کوئی کچھ سمجھتے نہیں تھا, وہ اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یو ول سی اٹ. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ویلکم. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جعفری صاحب کے آپ نے پریڈکشن سنی, خان صاحب کے حوالے سے, ان کے بیٹوں کے حوالے سے, اگر وہ آئیں گے تو کیا ہوگا. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.